الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاستبقوا الخيرات صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستو، نوجوان ساتھیوں، زندگی میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسی فرصات سعیدہ عطا کرتے ہیں کہ جس سے آدمی کو اپنی غفلت دور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ ان کی قدردانی کر کے مسلمان اپنی کوئی گزری ہوئی زندگی کی بھی تلافی کر سکتا ہے اور عمل صالح والی زندگی کو اپنا کر کے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ انہی فرصات سعیدہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض زمانوں میں ایسے زمانے رکھے ہیں کہ جس میں ان کی قدردانی کر کے آدمی بہت کچھ پا سکتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا انتظام کر سکتا ہے۔ اور ایسے مواقع جو خاص طور پہ آتے ہیں، بعض تو ہر ہفتے میں، جیسے جمعہ کا دن ہے کہ ایک مسلمان اگر پورا ہفتہ غفلت میں گزار دیتا ہے، لیکن جمعے کے دن اگر وہ اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کی فکر کرے، مسجد آئے اور جمعے کے دن کے وقت کو قیمتی بنائے، جمعے کے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، تو اس کے پورے ہفتے کی تلافی ہو جاتی ہے۔ توبہ کر لے۔ اور اسی طرح
سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جیسے رمضان، کہ اگر ایک آدمی پورا سال اس کا غفلت سے گزرا ہے، وہ زیادہ اعمال میں، عبادات میں دلچسپی نہیں لے سکا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کو اس نے اچھے انداز سے گزارا، اللہ کی محبت میں گزارنے کی کوشش کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اور اعمال صالحہ میں لگ کر کے اس نے گزار دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی جو غفلت ہے، پورے سال کی جو کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کر دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں جو ہمیں یہ مواقع میسر آتے ہیں اور یہ جو فرصتیں میسر آ جاتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی قیمتی ساعات کے قریب لایا ہے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب کا تھا، اور شعبان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ ہے جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے، اور اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ابھی رجب کا چاند دیکھا ہے تو حضور علیہ السلام رمضان کو پانے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو زندگی کے ایام ہیں ان کو مزید طویل کر کے یہ جو بالکل قریب آنے والا جو رمضان ہے اس کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیاری کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو پھر کثرت سے روزے رکھتے۔ جیسے رمضان کے اندر فرض ہے روزے، تو صحابہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور اتنے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے تو کہ ہمیں لگتا تھا کہ جب روزہ رکھنا شروع کیا اب کبھی افطار نہیں کریں گے، یہاں تک کہ رمضان المبارک آ جاتا تھا تو رمضان المبارک سے پہلے 1 یا 2 دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر رمضان جب سٹارٹ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ گویا شعبان کو وہ رمضان کے مقدمے کے طور کے اوپر لیتے تھے کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، کہ وہ کام، وہ عبادت جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے اپنے آپ کو اس کا شعبان میں ذرا عادی بنا دینا۔ اور حضور کے روزے کی کیفیت کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی وجہ سے مجھے یہ آسانی ہوتی کہ میری نسوانیت کی وجہ سے جو روزے رمضان میں قضا ہو جاتے تھے تو میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دنوں میں پچھلے رمضان کے روزے رکھا کرتی تھی۔ تو کتنا اہتمام تھا، اور روزے کی عبادت یہ کتنی اہتمام کے ساتھ انجام دی جاتی تھی، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کرواتے۔ اور جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو پھر ان کی عبادتوں کی کیا کہنے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب ان کے ہاں رمضان آتا تھا تو ایسا رمضان ہوتا تھا جس بہت بڑے پیر بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، تو وہ پہلے سے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ اب میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی،
رمضان کے مہینے میں کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی، کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، اور اگر ان کے ہاں کسی چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہ روزے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور ان سے جو ملاقات کرنے کے لیے جو حضرات آتے یا ان کی زیارت کے لیے جو حضرات آتے، تو وہ اس وقت کا انتظار کرتے جس وقت حضرت اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتے تھے۔ تو جتنی دیر راستے میں ملاقات ہو جاتی تھی، جو بات چیت ہو جاتی تھی، بس اتنا، اس سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ اور شیخ جا کر کے مسجد میں نماز ادا کرتے، نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اپنے حجرے پہ چلے جاتے، اور قرآن ہوتا اور شیخ ہوتا، بس ایک سننے والا اور ایک سنانے والا۔ سارا رمضان کئی قرآن کریم کے دور ہو جاتے تھے، کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی ان کی، اور کسی قسم کے کھانے کا اشتہا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو جب رمضان آتا ہے تو جہاں اور خوشیاں لاتے ہیں، ہمارے ہاں ہمارے جو نفس ہیں یہ بچوں جیسے ہیں، سمجھ ہیں، بچوں جیسے ہمارے نفس اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان کے اندر اب بچوں والی صفات پیدا ہو چکی ہیں۔ جیسے بچہ جو ہے گھر میں مہمان آ جائیں تو گھر کے جو ذمہ دار ہیں، جو میزبان ہیں، وہ تو پریشان ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مہمان آ رہا ہے اس کی اچھی خدمت ہو جائے، اس کو بر وقت کھانا دیا جائے، اس کے آرام کی جو جگہ ہے وہ اچھی سی تیار ہو جائے تاکہ وہ اچھے انداز سے آئے اور خوش ہو کے چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو مہمان آیا ہے وہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے، اس کے مزاج کے مطابق کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، اس کی طبیعت کے ناموافق آرام دہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے اور ناراض ہو کے نہ چلا جائے۔ ایک تو وہ گھر کے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں جو مہمان کے آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور دوسرے گھر کے بچے ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی مہمان آیا ہے، کیسا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کھانے کا کیا ہوگا، اس کی آرام کی کیا صورتحال ہوگی، ان چیزوں سے بچوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہاں، بچوں کی اگر کسی چیز پہ نظر ہوتی ہے تو وہ گھر میں کھانے جو چیزیں پکائی جا رہی ہیں ان پہ نظر ہوتی ہے۔ بریانی بن رہی ہے تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مہمان بھی کھائے گا، ہم بھی کھائیں گے۔ حلوہ بن رہا ہوتا ہے تو بچوں کا مزاج خوش ہو رہا ہوتا ہے، دل خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ مہمان تو کھائے گا ہی کھائے گا، کچھ بچ گیا تو ہم بھی کھا لیں گے۔ فروٹ آ رہا ہے تو بچوں کا مزاج یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے نفس کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے پاس رمضان المبارک جیسا عظیم رمضان، بھائی توجہ، میری طرف توجہ کریں ذرا توجہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں، تو اس لیے غور سے سنیں اور عمل کی توفیق کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ مسجد میں پہلے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیان، جو بات ہم سنتے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر عملی صورت کے اندر آ جائے، تو اس لیے توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ تو ہمارے جو نفس ہیں ان کا مزاج بھی اب بچوں والا ہے کہ رمضان اصل تو ایک عظیم عبادت کا ہے مہینہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ وہ گناہ جو زندگی کے حصہ بن چکے ہیں، زبان کے گناہ ہیں، نفس کے گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں، دل کی لگی ہوئی جو بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، بے شمار گندگیوں سے بھرا ہوا دل ہے، ان کی صفائی کا مہینہ ہے، ان کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اگر کسی چیز کی طرف توجہ جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اچھے کپڑوں کا انتظام ہو جائے، چونکہ عید بھی آنی ہے، اور عید کے دنوں میں پھر ہم نے اپنے عزیزوں کے پاس جانا ہے، ہمارے پاس لوگوں نے آنا ہے، تو ہم سب گھر والوں کے اچھے سے اچھے کپڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلی فکر تو آج کے مسلمان کو یہ لگ جاتی ہے، اور پھر
چونکہ مہنگائی بھی زیادہ ہے تو پھر ان کپڑوں کو لینے کے لیے پیسوں کا بھی انتظام کرنا ہے، تو پھر مزید پریشانی۔ اور دوسری جو فکر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر جو دسترخوان سجے گا افطار کے وقت، سحری کے وقت، تو اس کے اوپر ڈھیر سارے کھانے ہوں، فروٹ ہو، فروٹ کی مختلف اقسام ہوں، اور سالن میں مختلف قسم کے سالن ہوں، دال ہو، گوشت ہو، پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ آدمی کو اپنی طرف متفکر کر دیتی ہیں۔ تو ہمارا جو نفس ہے وہ اب اس کا مزاج جو ہے یہ دنیاوی اشتہا کی وجہ سے وہ اس کا مزاج بچوں والا بن چکا ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے نفس کو بچوں والے مزاج سے اب ذرا نکالنا ہے۔ اب ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اب یہ شعبان کی 1 تاریخ ہے اور آج سے 29 یا 28 دنوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک عظیم مہینہ طلوع ہونے والا ہے، ایک عظیم مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اور اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں، روزے کے حق کو ادا کر سکیں، اور وہ گناہ جو زندگی کے اندر بس چکے ہیں ان کو نکال سکیں۔ یہ اگر فکر لاحق ہو گئی اور اس کے مطابق اگر ہم نے یہ شعبان کا مہینہ گزارا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو ایک اچھا رمضان بنائیں گے، ایسا رمضان بنائیں گے کہ جو دوسروں کے لیے قابل دید ہوگا، جو دوسروں کے لیے قابل رشک ہوگا۔ اس رمضان میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اے اللہ اگر آپ نے زندگی دی تو ہم اپنے سارے کاموں کو پس پش ڈال کر کے ایک کام تو روزہ رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور معمول بھی ایسا جیسے میں نے حضرت شیخ کے بارے میں بھی بتایا نا کہ ان کے ہاں ملاقاتیں بہت دنیا بھر سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ یہ جو فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جہاں فضائل اعمال موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی، جو عام سادہ زبان اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی علمی نکات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی مقبولیت اس سے نوازا کہ آج ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت سے نوازا۔ تو حضرت شیخ کتنے بڑے آدمی ہوں گے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ، دنیا بھر سے ان کے لیے ملنے والے آیا کرتے تھے، لیکن وہ رمضان میں اس بات کے اوپر پابندی لگا دیتے تھے کہ رمضان میں ہم سے کوئی ملاقات نہ کرے۔ وہ رمضان ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کا قرآن ہوتا تھا، یہی 2 چیزیں ان کی زندگی کے اندر بسی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی، اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے آج دنیا بھر میں سینکڑوں نہیں لاکھوں انسان ہدایت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، مختصر وقت ہوتا ہے تو اس میں صرف اپنے آپ کو بیٹھ کر کے یہ فکر دلانی ہوتی ہے کہ بھائی زندگی سے گناہ نکل جائیں اور اعمال صالحہ زندگی کے اندر آ جائیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس ایک ٹکڑے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر آگے بڑھنے کی جو جگہ ہے، جو میدان ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو، اچھے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو، اچھے اخلاق میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان کے اوپر جھوٹ ہے تو اس کو نکال کر کے اپنی آپ کو سچائی کا عادی بنا لو۔ وہ یہ ہے کہ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو اپنے آپ کو نماز کی پابندی کے اوپر لے آؤ۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے جوڑ دو، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا تقرب، اپنا قرب نصیب فرما دیں گے، اور دنیا کی زندگی کے اندر ایک سعادت مندی والی زندگی وہ ہے اور اس مسلمان کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے۔
جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ ایک مرتبہ پھر یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ دیکھیں، زندگی کو پتہ نہیں چلتا، آج اچھے بھلے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ صحت والی زندگی نہ ہو، آج اچھے بھلے ہیں، ہو سکتا ہے کل زندگی کی ہی شام ہو جائے۔ اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو زندگی کے لمحات ہیں ان کو معمولی نہ سمجھا کرو اور ان کی قدردانی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیں اور آپ حضرات کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو میرے دوستو، رمضان سے پہلے جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے ان میں ایک عمل زیادہ ہو جایا کرتا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کم از کم سنت سمجھ کر کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھ کر کے اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم شعبان کے بھی روزے رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچوں والی خواہشات سے مزین نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں، کوئی بات نہیں، اگر عید کے دن اچھا جوڑا نہ ملا تو کوئی بات نہیں، پرانا جوڑا پہن لیں گے، صاف ستھرا جوڑا پہن لیں گے، خوشبو کوئی اچھی نہ ملی تو کوئی بات نہیں، جو لوکل مارکیٹ کی عطر ہے وہ لگا کر کے مسجد آ جائیں گے۔ اور اسی طرح دسترخوان کے اوپر اگر ہمارے افطار اور سحری میں کوئی اچھے کھانے نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، اس سے وقت گزر ہی جائے گا، لیکن اگر صبح اور شام کی تلاوت نہیں ہے، قرآن سے رشتہ نہیں ہے، تو پھر فکر مند ہو جانا چاہیے کہ میں پھر اپنا رمضان تو گزار رہا ہوں، لیکن یہ ایسا رمضان ہے کہ جو یعنی کہ بچوں کی خواہشات والا رمضان ہے۔ اس لیے ساتھیوں اور دوستوں، اس بات کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر جو کام کرنے والے ہیں ان کو انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس مہینے کے اندر سمیٹیں گے اور رمضان کو صحیح انداز سے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور ان فکروں کے ساتھ اگر انشاءاللہ آج ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں شاید یہ فرصت نصیب بھی فرما دیں، یہ سعادت نصیب بھی فرما دیں۔ تو بھائی ارادہ ہی مشکل ہوتا ہے، جب ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی سے گناہوں کو نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔